الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے انسانوں کی فلاح اور ان کی کامیابی کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اور واضح طور پر بیان فرما دی ہیں اور جو انسانوں کے لیے مضر
کرنے والی چیزیں تھیں وہ بھی بیان کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیات نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میدان عرفات میں یہ تلاوت فرمائی، اور میکسیمم صحابہ کرام جو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور آخری حج کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے، ان سب تک یہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی چھوٹا یا بڑا شخص، کوئی مرد یا عورت کسی چیز کو نیکی سمجھ کر اپناتا ہے جبکہ وہ اس دین میں نہیں ہے، ظاہراً وہ نیکی ہے لیکن ہے نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں نیکی بیان کی، وہ مردود ہے، بندہ بھی مردود ہے اور اس کا وہ عمل بھی اور وہ نیکی بھی مردود ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس دین کے ہوتے ہوئے کسی اور دین میں دلچسپی لیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس شخص کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ایک چیز ابتدا میں کیونکہ خاص طبقے کا یہ مذہبی نشان ہے، ان کا شعار ہے، ان کی عبادت کا حصہ ہے، اس لیے ان دنوں میں بچنا چاہیے۔ فی نفس سے یہ ٹھیک ہے۔ یہ آیات میں نے اس لیے پڑھے ہیں کہ ہم من حیث القوم اپنا خوبصورت دین چھوڑ کر، جو اس وقت دین نہیں ہے اللہ کے ہاں، ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، مذہبی طبقہ بھی، حکمران طبقہ بھی، اور اس میں علماء سو بھی شامل ہیں اور مذہبی لوگ بھی شامل ہیں۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کے ہاں یہ بہت ناراضی اور غضب کا کام ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دروس میں سنا، قاری طارق جاوید صاحب سے، مفتی صاحب سے، عثمان منیب صاحب سے، اخبارات اور میڈیا میں بھی آیا، ہمارے حکمران، ہمارے آرمی چیف وغیرہ اور ہمارے حکمرانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے مذہبی لوگ وہ کرسچن حضرات کی تقریبات میں شامل ہوئے، وہاں کیک کاٹے گئے، وہاں دوسری تیسری چیزیں کاٹی گئی۔ یہ سارا کام قرآن اور حدیث کی روح سے ناجائز اور حرام ہے، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ساری کی ساری امت ایک ایسا کام کرنے لگ جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف ہے تو وہ ساری کی ساری امت ہی گمراہ ہے۔ یہ جو بولا جاتا ہے کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس میں تفصیل ہے، الاطلاق نہیں ہے۔ بغیر کسی شک و شبہ کے عیسائی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض اللہ بھی کہتے ہیں،
تو جو شخص ایسی مجلس میں شامل ہوتا ہے جس میں یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی ایمان کا کیا لیول ہے؟ اس کے پاس تو ایمان والی چیز تو ہے ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سامنے رکھے کہ ایک پکا ٹھکا صاحب ایمان بندہ جب جرم کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ بڑے اپنے آپ کو پڑھے لکھے اور سمجھدار کہنے والے لوگ میرے سامنے اپنی باتوں میں مشغول ہیں، اسٹریٹ فارورڈ جمعہ ان کا ضائع ہو چکا ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ جس طرح دل کرے کرتا رہے ہوتا۔ میں نامینیت اس لیے نہیں کرتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صاحب کے احکام کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور اگر کوئی تبدیل کرے تو پھر ہم اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھنا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور جو غیر مشروط غلامی اختیار کرتے ہیں۔ مجھے وہ صاحب اگر بتا دیں کہ قرآن اور حدیث سے زیادہ ان کی باتیں اہم ہیں، ہم مرضی کی دین گزار رہے ہیں، باہر سے کال آتی ہے اور فون اٹھائے اندر آ جاتے ہیں، نماز ہو رہی ہے، اقامت ہو گئی، ہم فون سنتے سنتے بات چلے جاتے ہیں۔ او بھائیو، اسلام یہ نہیں ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا نام ہے۔ سارے لوگ اگر بات نہ سنیں مجھے کیا فرق پڑے گا؟ ہم آپ کی خیر خواہی کرتے ہیں اور اس خیر خواہی کو سمجھیں۔ اب چند منٹ بھی اپنی باتیں نہیں ختم کر سکتے، اسے بات کرنے والے کے خیالات منتشر ہوتے ہیں اور آپ کا جمعہ خراب ہوتا ہے۔ اس ایک حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص باتیں کر رہا ہے، خطیب کے علاوہ اگر سامعین میں سے کوئی اس کو کہتا ہے خاموش ہو جائے تو اس کا بھی جمعہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جائے کہ وہ اس باتوں میں لگے رہیں، اس لیے محتاط رہیں۔ آپ ہمیں اوقاف کا خطیب نہ سمجھیں کہ جس طرح مرضی کرتے رہے ہوں، لگی ایک عبارت پڑھ دینی ہے، انہیں کوئی بات آپ کو کرنی ہوتی ہے، کہنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی باتیں زیادہ عام ہوتی ہیں تو آپ تشریف اس وقت باتیں ختم کرنے کے بعد لائق ہیں۔ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن نے بڑا کھول کر یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ آپ کے گھر میں یقیناً ترجمہ تفسیر ہوگا، آپ سورہ مریم کا مطالعہ کریں۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس کو دیکھیں۔ چھٹے پارے کے ابتدا میں عیسیٰ علیہ السلام کا اور مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کو دیکھیں، آپ کو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ مختصراً میں عرض کروں گا جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جب مسلمانوں کا گروہ حبشہ کی طرف گیا تھا ہجرت کر کے، تو وہاں مشرکین مکہ کے نمائندے بھی پہنچے تھے، جنہوں نے یہ شکایت لگائی تھی نجاشی کو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے خلاف ہیں یہ لوگ۔ وہ چونکہ عیسائی تھا، اس نے پھر کہا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے یہ سورہ مریم کے یہ آیات تلاوت کیے۔ وہ جب سن رہا تھا تو وہ اور جو وہاں ان کے بڑے بڑے پادری بیٹھے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو تھپکا اٹھا کر وہ کہنے لگا کہ جو کچھ انہیں بیان کیے اس تھپکے کے برابر بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اتنا حق ہے۔
لیکن یہ سمجھ اس کو آئے گا جو صاف دل ہوگا، جو دین سمجھنا چاہے گا۔ ان الفاظ سے قرآن نے یہ ذکر کیا ہے سورہ مریم میں 16واں پارہ ہے، اور دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں قرآن میں مریم کا ذکر کیجیے۔ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے آل سے الگ ہو کر مشرقی جانب تشریف لے گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، تو ان سے اوٹ میں حجاب اور پردے میں آ گئی، اب اکیلی تھی، تنہا تھی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس خلوت نشین مریم کی طرف ہم نے اپنی روح کو بھیجا، جبریل امین کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ بشر تھے نہیں لیکن وہ بشری شکل میں آ گئے، تمثل اختیار کیا، بناوٹی بشر کی صورت میں جبریل امین ادھر آئے، اور جو شریف اور شریف ذاتیاں ہوتی ہیں ان کی کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے؟ تنہا ہے، ایک انتہائی خوبصورت غیر محرم مرد سامنے ہے، تو جملہ پہلا یہ ہوتی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں کوئی رتی ماسا اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، آنے والے صاحب کہتے ہیں میں اس کے سوا کچھ نہیں، انما حسب، میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک قاصد اور پیغمبر ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک نفیس صاف ستھرا پاکیزہ بیٹا عطا کرنا چاہتا ہوں تمہیں۔ یہ تو پہلے سے بھی بڑا کام تھا۔ قالت انا یکون لی غلام، ارے میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، دو ہی ذریعے ہوتے ہیں، یا نکاح یا زنا، اور یہ دونوں میں میرے تصور میں نہیں ہے۔ لم یمسسنی بشر، نہ کسی بندہ بشر نے انسان نے مجھے نکاح کے ہاتھ لگایا ہے، ولم اک بغیا، نہ میں بدکارا ہوں۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کیسے ہوگا؟ قال کذالک، آنے والا کہتا ہے اسی طرح ہے، نہ آپ کا نکاح ہوا ہے نہ آپ بدکارا ہیں، لیکن قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتے میرے مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اسباب تو تمہارے لیے ہے نا، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ کون کہتا ہے، وہ تو کون کا بھی محتاج نہیں ہے۔ فعال